پرسہ دینا ہے جناب خاتون جنت کو. ذہنوں میں ہے نا جناب مسلم نے عقیل کون ہے؟ آئیں ذرا پیش کروں. حضرت مسلم نے عقیل پہنچے کوفے، خط لکھا، مولا کوفے تشریف لے آئیے، سب نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے. مولا وہاں سے خط لکھتے ہیں، مسلم میں راستے میں ہوں. جیسے ہی جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے، جس آدمی نے گرفتار کرنا تھا نا، اس سے پوچھا ایک دفعہ تم نے فوج منگوائی ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے، 200 افراد کی فوج بھیجی میں نے، اس نے سب کو مار دیا. پھر میں نے 300، پھر 400، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے بار بار فوج منگواتے ہو. اس نے کہا یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے، یہ ہاشمی خون ہے، علی کا پروردہ ہے، علی نے تلوار چلانا سکھائی ہے. اگر زیادہ قریب چلے جاؤ تو یہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے بالا خانے پہ پھینک دیتا، بہت دلیر ہے. تو جناب مسلم جنگ کرتے رہے. ایک آدمی نے جناب مسلم سے بس ایک جملہ کہا مسلم ہم آپ کو امان دے دیں گے. انہوں نے ایک گڑھا کھودا، حملہ کر کے بھاگے. کوفے کی تنگ گلیاں تھیں. جناب مسلم جب آگے بڑھے نا تو گڑھے پہ کچھ گھاس تھی، جناب مسلم گر گئے. انہوں نے کہا تلوار دے دو ہم امان دیں گے. جناب مسلم نے کہا قسم کھاؤ تم امان دو گے. کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں. جناب مسلم نے تلوار دے دی. جیسے ہی تلوار دی انہوں نے حکم دیا گلے میں رسیاں ڈالو، ہاتھوں میں زنجیریں پہناؤ. جیسے ہی رسیاں اور زنجیریں پہنائی نا، جناب مسلم نے کہا ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے، تم نے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لی. جب گرفتار کر کے لے چلے نا، اب سب میری طرف دیکھیں گے، دارالامارہ کے باہر ایک شیعہ بیٹھا تھا جناب امیر کا چاہنے والا. اس نے جناب مسلم کو دیکھا، آگے بڑھا، کہا آپ مسلم ابن عقیل نہیں ہیں؟ کہا میں ہی مسلم ہوں. کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، گلے میں رسیاں، گریبان چاک، چہرے پہ زخموں کے نشان، پورے چہرے پہ مٹی. کہا گرد و غبار. کہا ان لوگوں نے دھوکہ دے کے گرفتار کر لیا ہے. کہا کوئی کام آ سکتا ہوں؟ کہ اگر ہو سکے کچھ پانی پلا دو، یہ صبح سے جنگ کر رہے ہیں میں نے پانی نہیں پیا. اس آدمی میری طرف دیکھیے گا، انہوں نے اس آدمی نے ایک کوزے میں پانی لیا، جناب مسلم کو پیش کیا. جناب مسلم نے کہا اگر رسیاں کچھ ڈھیلی کر دو میں پانی پی لوں. جیسے ہی کوزہ ہاتھ میں لیا، لب کٹے ہوئے تھے، خون بہنے لگا، کوزہ خون سے بھر گیا. جناب مسلم نے کہا یہ خون آلود ہو گیا ہے، مجھے تازہ پانی دے دو. اس نے دوبارہ پانی دیا. جیسے پانی لیا اس میں بھی خون چلا گیا. کہا لگتا ہے خدا یہ چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں، اس لیے ہم کربلا کے شہداء کے ساتھ جناب مسلم کے مصائب پڑھتے ہیں. وہ بھی پیاسے گئے تھے. بس بھائی 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا، میں تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں. جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے سامنے لائے جناب مسلم کو، ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا مسلم اپنے امیر کو سلام کرو. جناب مسلم نے کہا میرا صرف ایک امیر ہے، وہ حسین ابن علی ہیں، میں عبید اللہ ابن زیاد کو سلام نہیں کروں گا، یہ ملعون ہے، یہ میرے چچا علی کا دشمن ہے، یہ حسن حسین کا دشمن ہے، میں سلام نہیں کروں گا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اسے دارالامارہ کے چھت پہ لے جاؤ، سر قلم کر کے لاش گلی میں پھینک دو، رسیاں باندھ کے اس کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھراؤ. ایک مرتبہ جناب مسلم کے آنسو بہنے لگے. جلاد نے پوچھا مسلم سارا کوفہ آپ کی بہادری کی قسمیں کھاتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، رو میں اس لیے رہا ہوں میں نے اپنے مولا کو خط لکھ دیا ہے، مولا کوفے چلے آئیے. کہا لیکن مسلم آپ کے مولا حسین بہت بہادر ہیں، ان کے ساتھ عباس ہیں، علی اکبر ہیں، پریشانی کی بات کیا ہے؟ کہ پریشانی کی بات یہ ہے میرے مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہ میرے مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں. بس بھائی اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے. مولا
چل چکے ہیں مکہ سے کربلا کے لیے. ایک مرتبہ جناب عباس نے مولا کے چہرے کو دیکھا. کہا مولا کیا بات ہے؟ چہرے پہ غم ہے، آنکھوں میں آنسو. علماء کہتے ہیں مولا نے ایک مرتبہ کہا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. اب میری طرف ضرور دیکھیے گا. جناب عباس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، غور سے دیکھنے لگے. دیکھا کسی آدمی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گھٹنے زمین پہ ہیں، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے. جناب عباس نے فرمایا ہوگا مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے. مولا نے فرمایا عباس ذرا غور سے دیکھیے، اب ضرور دیکھیے گا میری طرف. کہ مولا اس کی ماں برقعے کا دامن پھیلائے، دارالامارہ کی دیوار کے ساتھ زمین پہ بیٹھی ہے. میں کہوں گا مولا یہ ان کی ماں نہیں ہے، یہ برقعے میں رسول کی بیٹی ہے. جلاد نے تلوار چلائی. جناب عباس نے غور سے دیکھا. کہا مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے، مولا مجھے اعجاز سے کوفے پہنچا دیں، میں اپنے بھائی کا دفاع کروں گا. مولا مسلم تنہا ہے، وہ پورا لشکر ہے. میں کہوں گا اے مولا عباس ابھی کچھ نہیں ہوا، جب کربلا سجے گی سب شہید ہو جائیں گے، مولا حسین تنہا کھڑے ہوں گے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس خیمے نصب کر دیجئے. جب خیمے نصب کر دیے کہ عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دیجئے. جناب زینب تشریف لائیں. کہ بھیا کیا بات ہے، اتنے غمگین، آنکھوں میں آنسو؟ مولا نے فرمایا زینب کوفے سے بری خبر آئی ہے، ذرا رقیہ کو بلا دیجئے. مولا حسین کی چھوٹی بہن ہے جناب رقیہ، جو جناب مسلم کی زوجہ تھیں. جناب زینب فوراً اس خیمے میں گئیں جہاں جناب رقیہ تھی. کہا رقیہ بھیا حسین نے بلایا. جناب رقیہ نے آوازی اپنی بیٹی عاتقہ کو کہا عاتقہ ماموں نے بلایا. میری طرف دیکھیے گا. جناب رقیہ چلیں جناب عاتقہ کے ساتھ. جناب رقیہ جناب عاتقہ کو آتا دیکھا، مولا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاشمی بچی تھی. جناب عاتقہ نے سر اٹھایا. کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں؟ آپ نے ایسے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا. مولا حسین نے فرمایا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی ماموں زندہ ہے، ابھی رک جائیں. بس بھائی 3 تابوت برآمد ہونے ہیں، میں نے تو ابھی مصائب پڑھے ہی نہیں ہیں. میری طرف دیکھیے گا. مولا حسین نے فرمایا بیٹی، جناب عاتقہ سے فرمایا جناب مسلم کی یتیمہ سے، بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی ماموں زندہ ہے. مولا حسین نے جناب زینب کو دیکھا. کہ زینب میری صندوقچی لا دیجئے. جناب زینب صندوقچی لائیں. مولا حسین نے صندوقچی کھولی، اس میں سے 2 بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کو نئی بالیاں پہنائیں. ابھی رک جائیں، میری طرف دیکھیے گا. نئی بالیاں پہنائیں، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. راوی کہتا ہے قریب میں کھڑی ایک 3.5 برس کی بچی بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے، روکیں، واہ حسینہ واہ مظلومہ، تو کیا کیا جاتا؟ یتیم بچی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، اور بچی کو نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں.
بچی کا نام سکینہ بتایا گیا ہے. شام غریبہ آ گئی, بی بی یتیم ہو گئی. اب جناب سکینہ رو رہی تھی. شام غریبہ میں کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا, مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. اتنے میں شمر آ گیا, اس نے سر پہ ہاتھ رکھا. دو منٹ, ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, بچی کو انتظار تھا میرے سر پہ کوئی شفقت کے ہاتھ رکھے, مجھے کوئی نئی بالیاں پہنا. شمر نے ہاتھ, سب شہید ہو جائیں گے, مولا حسین تنہا کھڑے ہوں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی, ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس خیمے نصب کر دیجئے. جب خیمے نصب کر دیے کہا عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دیجئے. جناب زینب تشریف لائیں. کہا بھیا کیا بات ہے, اتنے غمگین, آنکھوں میں آنسو. مولا نے فرمایا زینب کوفے سے بری خبر آئی ہے, ذرا رقیہ کو بلا دیجئے. مولا حسین کی چھوٹی بہن ہے جناب رقیہ, جو جناب مسلم کی زوجہ تھیں. جناب زینب فوراً اس خیمے میں گئیں جہاں جناب رقیہ تھیں. کہا رقیہ بھیا حسین نے بلایا. جناب رقیہ نے آوازی اپنی بیٹی عاتقہ کو کہا عاتقہ ماموں نے بلایا. میری طرف دیکھیے گا, جناب رقیہ چلیں جناب عاتقہ کے ساتھ. جناب رقیہ جناب عاتقہ کو آتا دیکھا, مولا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے, آگے بڑھے, جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاشمی بچی تھی. جناب عاتقہ نے سر اٹھایا, کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں؟ آپ نے ایسے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا. مولا حسین نے فرمایا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, ابھی ماموں زندہ ہے, ابھی رک جائیں. بس بھئی 3 تابوت برآمد ہونے ہیں, میں نے تو ابھی مصائب پڑھے ہی نہیں ہیں. میری طرف دیکھیے گا, مولا حسین نے فرمایا بیٹی, جناب عاتقہ سے فرمایا جناب مسلم کی یتیمہ سے, بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, ابھی ماموں زندہ ہے. مولا حسین نے جناب زینب کو دیکھا, کہ زینب میری صندوقچی لا دیجئے. جناب زینب صندوقچی لائیں. مولا حسین نے صندوقچی کھولی, اس میں سے 2 بالیاں نکالی, اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کو نئی بالیاں پہنائیں. ابھی رک جائیں, میری طرف دیکھیے گا. نئی بالیاں پہنائیں, سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. راوی کہتا ہے قریب میں کھڑی ایک 3.5 برس کی بچی بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے, روکیں, واہ حسینہ واہ مظلومہ, تو کیا کیا جاتا؟ یتیم بچی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا اور بچی کو نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. بچی کا نام سکینہ بتایا گیا ہے. شام غریبہ آ گئی, بی بی یتیم ہو گئی. اب جناب سکینہ رو رہی تھی. شام غریبہ میں کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا, مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. اتنے میں شمر آ گیا, اس نے سر پہ ہاتھ رکھا.